روز کے کام تو ہم عورتیں اور خاص طور پر ہم ہوم میکرز ہر روز کرتی ہیں۔ بچوں کو تیار کرنا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی، برتن، کپڑے، اتنا سب کچھ کے دن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے۔ اگر ہم رمضان کو بھی صرف ڈیپ کلیننگ اور بڑی صفائی میں گزار دیں تو عبادت، قرآن اور دعا کے لیے وقت کہاں بچے گا؟ ہم تو ویسے بھی پورا سال صفائی کرتی رہتی ہیں، تو کیا رمضان میں بھی وہی روٹین؟ یا پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے گھر کے تمام کام سمارٹ طریقے سے نپٹا لیں۔ اس لیے آج کے اس رمضان ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی روزمرہ کی صفائی اور ضروری کام رمضان سے پہلے کیسے مینج کرنے ہیں، تاکہ رمضان میں میرا فوکس صفائی نہیں بلکہ کہ عبادت ہو۔ اگر آپ بھی ایک ہوم میکر ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کا رمضان پرسکون گزرے تو اس ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کل کے جو بچے ہیں نا، ان کو خوش کرنا واقعی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز نئی چاہیے ہوتی ہے، شوز، کپڑے، جوتے، سب کچھ۔ یہ کل رات کا ایک چھوٹا سا کلپ جو تھا نا، میں نے ریکارڈ کیا تھا کہ میرے بیٹے کی سالگرہ تھی، اسے بھی ہر چیز نئی چاہیے تھی۔ خیر اس کی پھپھو نے اسے سب کچھ دلوا دیا۔ اب ہم اس کی سالگرہ کی سیلیبریشن کے لیے اس کی پھپھو کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے بچوں کو ریڈی کیا اور اس کی پھپھو کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ لیکن ایک بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ بچوں کی یہی چھوٹے چھوٹے مومنٹس اصل میں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یہاں امیر ہونا یا غریب ہونا میٹر نہیں کرتا، بس بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں اہم ہوتی ہیں۔ بچوں کو ہمیشہ بڑی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، انہیں بس تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی توجہ اور پیار سے سمجھانا چاہیے کہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے۔ یقین کریں، بچوں سے پیار سے بات کی جائے تو وہ بہت آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ بس ماں باپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھا کریں، کیونکہ یہی خوشیاں کل ان کی سب سے بڑی یادیں بن جاتی ہیں۔ وقت ہے، اگلی دن صبح سٹارٹ ہو گیا تھا وہی گھر کے کام، بچوں کے کام، ناشتہ بناؤ۔ تو میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ میں نے سب کے لیے ناشتہ ایک ساتھ بنا لیا ہے تاکہ بعد میں آرام سے سب کو سرو کر سکوں۔ رمضان شریف ماشاءاللہ آ رہا ہے، اگلے مہینے تقریباً مڈ کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ جب بھی آپ نے سحری کے لیے صبح اٹھنا ہے نا، تو کوشش کریں کہ تھوڑا جلدی اٹھیں، کچھ وقت عبادت کریں، نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک اور رمضان دیکھنے کا موقع دیا۔ جب آپ اپنے لیے سحری تیار کریں تو ساتھ ہی اپنے بچوں کے لیے بھی ناشتہ تیار کر کے رکھ لیں، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جن پر ابھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اپنے لیے سحری بنائیں، برتن دھوئیں، بعد میں باقی کام کریں، پھر دوبارہ بچوں کے لیے ناشتہ تیار کریں گے نا، تو اس میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے مینج کریں، ہر کام کم وقت میں کریں تاکہ عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکل آئے۔ رمضان سال میں صرف ایک مہینہ آتا ہے، 11 مہینے ہم گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، صرف ایک مہینہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے ملتا ہے۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان بچوں کو جن پر روزہ فرض ہے، روزہ رکھنے کے لیے ان کو تیار کریں کہ بیٹا آپ پر روزہ فرض ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا ہے جو ہے نا، عبدالرافع، وہ 11 سال کا ہو گیا۔ جنوری میں نا اس نے 30 تاریخ کو 11 سال کا ہو جانا ہے، تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ سردیوں کے روزے ہیں، آپ نے ضرور رکھنے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ تو روزے ہی اتنے خوبصورت ہے، پتہ ہی نہیں چلنا کہ دن کب شروع ہونا اور کب ختم ہو جانا ہے۔ تو روزہ اپنے بچوں کو نا عادت ڈالیں روزہ رکھنے کی، جب عادت ڈال جاتی ہے نا تو بچے کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ نماز پڑھیں، سبق پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اس رمضان جتنی ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہم نے دیکھنا بھی ہے کہ نہیں۔ میں اپنی ساری بہنوں سے یہی کہوں گی، جو بھی میرے ولاگ کو دیکھ رہی ہیں، میری بہنیں یا میرے بھائی یا میرا ماں باپ، تو سب کو میں یہی کہوں گی کہ اس رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں۔ ہاں، میرے پاس ناشتے میں ایک نان پڑا ہوا تھا، تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ماما ناشتے میں مجھے اس نان کو تھوڑا سا گھی لگا دو۔ تو یہ نان ایک دن پہلے کا تھا، میں نے اسے فریج میں رکھا ہوا تھا، تو میں نے اسے تھوڑا سا گیلا کیا اور تھوڑا سا گھی لگا دیا۔ اب یہ نان اتنا پیارا سا نرم ہو گیا نا، اب ہم اسے آملیٹ اور چائے کے ساتھ کھائیں گے، اتنا مزہ آ جائے گا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ رزق ضائع نہ ہو۔ میرے گھر میں اگر کوئی نان یا کوئی بھی چیز پڑی ہو نا، تو میں سب سے پہلے اسے دیکھتی ہوں اور اسے کھانے کے لیے استعمال کرتی ہوں، پھر اگلی چیز تیار کرتی ہوں۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے رزق میں
کو ضائع نہ کریں، رزق کی اہمیت کو سمجھیں۔ نا میرے تمام بچوں کا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا تو میں ان کو سرو کرنے لگی تھی۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو آملیٹ ہے نا، یہ بھی کل کا بنا ہوا تھا، تو یہ تھوڑا تھا، اس میں نے ایک انڈا ڈالا ہے، اور یہ بھی بلکہ میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، تو میں نے اس میں ایک انڈا مکس کر کے ڈالا، تو بچوں کو نا دوبارہ سے وہی سرو کر دیا ہے۔ تو یہ میرے بچوں کا ناشتہ ہو رہا تھا، تو خیر میرا تو ناشتہ کرنے کو دل نہیں تھا کر رہا، تو میں نے کہا تھوڑی سی چائے بناتی ہوں اپنے لیے بھی۔ تو بچوں سے پوچھ رہی ہوں کہ بچوں چائے پیو گے کہ نہیں، ورنہ میں موسٹلی بچوں کو چائے نہیں دیتی، سردیاں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں، تو جب بچے کہیں نا کہ ماما ہمیں تھوڑی سی چائے دے دو، تو میں چائے میں نا ہمیشہ تھوڑی سی بالکل پتی ڈالتی ہوں، تو بچوں کو دے دیتی ہوں۔ ہاں میری چائے ریڈی ہو رہی تھی، تو یہ میں چائے ڈال رہی ہوں۔ تو یہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرتی جاؤں کہ جب بھی آپ نے شیشے کے کپ میں چائے ڈالنی ہے تو ہمیشہ نا اندر نا سلور کا سپون رکھ لینا ہے، اس سے نا کپ ٹوٹتا نہیں ہے۔ میرے سے بہت زیادہ کپ ٹوٹ رہے تھے، تو یہ نا میری بہن نے میرے ساتھ، میری چھوٹی سسٹر، اس نے مجھے بتایا کہ چائے ایسے ڈالا کرو، تو میں نے کہا مجھے پتا چلا تو میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی یہ ٹپ ضرور شیئر کروں۔ تو یہاں بچوں کا ناشتہ ہو گیا تھا، تو کچن کے کچھ کام ہوتے ہیں ہمیں روز کے روز ہی کرنے پڑتے ہیں، یہ کہ چولہا صاف کر لو، پیچھے سے جو دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، وہ صاف کر لو۔ تو کچھ کام ہمیں اگر ڈیلی بیس پہ نہ کریں تو وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے نا ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں روز کے روز ہی نا چھوٹے چھوٹے کام ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، بہت زیادہ کام اکٹھے نہیں کرنے، برتن دھونے والا، صفائیاں کرنے والا، تو سردی بہت ہی زیادہ ہے، تو میں نا اپنی صفائیوں کو بڑا روز کے روز ایسے مینیج کر رہی ہوں کہ جس دن بھی تھوڑی سی بھی دھوپ لگ رہی ہے نا، میں کوئی ایک کونا بس پکڑ لیتی ہوں، تو بس اس کے پیچھے لگ جاتی ہوں کہ اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اس دفعہ ماشاءاللہ سے رمضان بھی سردیوں میں آ رہا ہے، تو میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ زیادہ کام آپ نے بوجھ بنا کے نہیں رکھنے کہ بہت زیادہ کام اکٹھے کر لینے ہیں، تب یہ ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوگا، سردی بھی ہوگی تو ہمیں کام نہیں دل کرے گا ہمارا کام کرنے کو، تو پھر گند پھلاوا مرچتے بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ابھی سے نا اپنے کاموں کو اس طرح مینیج کریں کہ تھوڑا تھوڑا کام کریں۔ آپ اپنے کاموں کو اس طرح مینیج کریں گے نا تو روز کی روز صفائی بھی ہوتی جائے گی، اور روز کا روز گھر کا کوئی نہ کوئی حصہ بھی صاف ہوتا جائے گا، اور آپ سٹریس فری رہیں گی کہ رمضان آنے والا ہے تو ہم ہر کام کو نا ساتھ ساتھ ہی کرتے جا رہی ہیں۔ اگر آپ ساتھ ساتھ نہ کریں گی تو اس طرح آپ سٹریس میں رہیں گی کہ یہ کام بھی کرنے والا، یہ کام بھی کرنے والا ہے، تو اس طرح کوئی بھی کام نہیں ہوگا، اور جیسے گندا سا گھر ہوگا۔ اور رمضان سے پہلے تو صفائیاں ضرور کرنی چاہیے، میں تو ضرور کرتی ہوں بھائی، رمضان ہو، عید ہو، کوئی بھی یہ دن ہونا تو میں صفائیاں ضرور کرتی ہوں، اور میں اپنی صفائیوں کو ہمیشہ ایسے ہی مینیج کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں بھی جیسے میں سٹریس فری ہو کے کام کرتی ہوں نا، تو میری بہنیں بھی ایسے ہی کام کریں، اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالنے کسی بھی کام کا، بس ایزی ہو کے اور سٹریس فری ہو کے ہر کام کو کریں۔ میرا چولہا بھی صاف ہو گیا تھا، تو میں نا یہ چولہا مطلب کہ دیکھو ایک برنر ہے، لیکن اس کو میں ڈیلی بیس پہ صاف کرتی ہوں، اگر نہ کروں تو بہت زیادہ اوپر تھندا سا گھی جم جاتا ہے، اور جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ چولہے کو روز صاف کروں، شیلف کو روز صاف کروں، اگر کوئی بھی کچن میں کوئی چیز مجھے گندی نظر آ رہی ہے نا تو میں ساتھ ہی صاف کر لیتی ہوں، اس طرح میرا کام بڑھتا نہیں ہے۔ تو رمضان سے پہلے تو میں ایسے ہی اپنے تمام کاموں کو نا مینیج کرنے والی ہوں، بس تھوڑا تھوڑا سا کروں گی تاکہ مجھے تھکاوٹ بھی نہ ہو، اور پرسکون طریقے سے میں اپنے ہر کام کو کروں۔ ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی، یہ نہیں کہ رمضان کے لیے، یہ ابھی کے لیے ہے، اسی وقت کے لیے ہے کہ اگر آپ کا قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو اپنے قرآن مجید کے تلفظ کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ کسی کو بلا کے پڑھ نہیں سکتی، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پلیز ٹی وی لگائیں، اس پہ جب وہ قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے پیچھے خود پڑھا کریں۔ تو میرا بھی تلفظ نہ ٹھیک نہیں تھا، اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میرا تلفظ ٹھیک نہیں تھا، تو میں نا قرآن مجید نہ پڑھنے جاتی ہوں کسی کے گھر، اس کو میں فیس پے کرتی ہوں اور میں قرآن مجید پڑھنے جاتی ہوں۔ میرا تقریباً 2 مہینے ہو گیا، تو ابھی میرا نا ماشاءاللہ سے نا نورانی قاعدہ ختم ہو گیا اور میں اب قرآن مجید لگ جاؤں گی، تو مجھے اتنا کہ سکون مل رہا ہے نا کہ میں نے قرآن مجید پڑھتی ہوں، اتنا کہ سکون کہ اب یقین نہیں کریں گے، میں پہلے بھی قرآن مجید پڑھتی تھی لیکن مجھے یہ سکون نہیں تھا، تو اب میں جب پڑھتی ہوں نا تو اتنا سکون ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ میرا تلفظ کے ساتھ قرآن مجید میں پورا کمپلیٹ کر لوں گی نا، اس کے بعد میں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھوں گی۔ تو میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے نا تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں،
تو ایک سا صفحہ پڑھ لیا کریں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، یہ نہیں کہ ہم فٹافٹ سے پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا۔ رمضان میں ہم 10 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آدھا قرآن مجید ختم کر لیں لیکن ترجمے کے ساتھ کریں، سمجھ کر پڑھیں۔ جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تب ہمیں دنیا اور آخرت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں کون سا مال اکٹھا کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید ہمیں کو سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ نہیں کہ بس فٹافٹ سے قرآن مجید پڑھو اور بند کر کے رکھ دو۔ بس میں یہی کہوں گی اپنی پیاری سی بہنوں کو۔ یہاں چلے میرے برتن واش ہو گئے تھے، یہ میں کولر واش کر رہی تھی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیلی بیس پہ جو ہوتے ہیں نا کام، جیسے یہ پانی والا کولر ہو گیا جس میں ہم پانی لے کے آتے ہیں فلٹر سے، وہ پانی والی باٹل ہوگی، اس کو نا اچھی طرح واش کیا کریں۔ چلیں روز کی روز نہیں لیکن 2 دن بعد ضرور واش کر لیا کریں، کیونکہ جب اس میں پانی پڑا رہتا ہے نا تو عجیب سی نا نیچے سے نا ایک دیکھیں تہ سی جم جاتی ہے، وائٹ سی۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ ضرور واش کیا کریں۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا، اگر اچھا لگا ہے نا تو مجھے سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری کون سی بات اچھی لگی۔ اگر آپ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیں۔ اگر آپ نے اپنا رمضان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کی محبتیں اور آپ کا جو ہے نا کمنٹس، ایک شیئر اور ایک کمنٹ ہی مجھے مزید ویڈیو بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔